کیا کس طرح کی یہ مثال رکھتا ہے؟ کچھ سوچ رہے ہیں آگے اس طرح کا کرنے کے لیے، ذہن سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے؟ پہلے تو میں کرن تمہیں کریکٹ کر لوں، تم نے بڑی بلبلہ انگیز باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات تم نے ایسی کی ہے جو میرے دماغ کو بوجھل کر گئی ہے کہ ڈرامہ دیکھنا اور بنانا جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ پلیز خدا کے واسطے اس طرح کے فتوے مت دیجیے۔ اگر ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے، فون بھی استعمال کر، ایک منٹ چپ سن لیجیے نا، میں نے سنا آپ کو، اب میں بول رہا ہوں، مجھے سنیے۔ سیل فون استعمال کرنا، ٹی وی چینل بنانا، وہاں بلا کے اینکرز کو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ بھی جائز نہیں ہے خدا کے واسطے، اور اس پر اجتہاد کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں وہ چیزیں دکھانی ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کر کے ہم نے اپنے ہیروز جو ہے اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے ہاں ایک ثقافتی یلغار ہوئی، اور انڈیا کے سارے بھگوان آپ کے بچوں کی زبان پر آ گئے، اور آپ کے ہیروز کہیں دور کونوں میں دیواروں کے اوٹ پہ چھپ گئے۔ خدا کے واسطے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط فرمائیے۔ اب پوچھیں مجھ سے سوال، مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی تھی بہت۔ چلیں مفتی زبیر صاحب، کیونکہ خلیل الرحمان صاحب آپ نے جو بات کی، میں نے کوٹ کیا تھا، میں نے علماء کرام کی ہی بات کو کوٹ کیا تھا، تو پھر آپ کی اس بات کا جواب؟ اس کوٹ کو مطلب آپ مجھے بلا کے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں غیر شرعی ہے؟ نہیں، میں نے اسی لیے خلیل الرحمان صاحب آپ سے یہ بات نہیں کی، میں انتہائی شرعی ہوں، میں تو مفتی صاحب اس طرح کی کرتا ہوں مفتیان کرام کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کی بات پہ آپ کی بات خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ کی بات محترم ہے، آپ خود بھی ہمارے لیے محترم ہیں، اسی وجہ سے آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ خلیل الرحمان صاحب، آپ کی رائے کا بھی احترام ہے، مفتیان کرام کی رائے کا بھی احترام ہے، ان کی رائے پر بات کر رہی ہوں، آپ سے آپ کی رائے پر بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں، موضوعات کے اوپر ان کے فتوے ہو سکتے ہیں، وہ قابل قبول ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ ارطغرل کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں آگے کرنے کے لیے؟ آف کورس میں سوچ رہا ہوں، اینڈ 3 days ago I have spoken to ہمایوں سعید and we have decided to do something like this, you know۔ میں شاید یہ بات اس کو پچھلے 12 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری بہت ساری لمیٹیشنز ہیں۔ ہمیں اس طرح کا تانا اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ہمارے پاس صرف وسائل کا پرابلم ہے، ورنہ ہمارے پاس بہترین ایکٹر موجود ہیں، بہترین ڈائریکٹر موجود ہیں، اور خلیل الرحمان صاحب آپ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، آپ بڑی نیوز دے رہے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے، یہ پاکستانی ناظرین کے لیے بہت 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 بڑی خبر ہے، بہت خوشی کی بات ہے جو آپ یہ اس کو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اسلامی تاریخ کے لیے۔ میں کل سے اس کو لکھنا شروع کر رہا ہوں، بہت زبردست، میں مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ بات سن کے۔ مفتی زبیر صاحب، جی سر، آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات کو۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں نے یہ عرض کیا، مجھے نہیں معلوم پچھلی جو گفتگو میں نے شروع کی تھی تو وہ آواز اس کی آئی یا نہیں آئی، لیکن سب سے پہلے تو میں نے آپ کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اب میں اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، البتہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور اسی تاریخ کے طالب علم ہونے کے شوق میں باقاعدہ ڈیمسکس بھی گیا، اور 2007 کے اندر شام کا بھی میں نے سفر کیا۔ وہاں خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید، میں نے ان کی قبر پر بھی حاضری دی۔ الحمدللہ اس تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، بڑی ولولہ انگیز تاریخ ہے، بڑی جوشیلی تاریخ ہے، بڑی ابھار والی تاریخ ہے، بڑی اعلیٰ، شاندار اور عمدہ تاریخ ہے، اور ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، نئی نسل کو ان ہیروز سے متعارف کرانا چاہیے۔ میں محترم خلیل الرحمان قمر صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہیروز کو چھپایا گیا، ہمارے ہیروز کو دیوار سے لگایا گیا، ان کے تذکرے نہیں کیے گئے، ریاست کی سطح پر ان کے تذکروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج بچے کی زبان پر ہمارے ان اسلامک اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیروز کی پوری تاریخ ہونی چاہیے تھی، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، بار بار ہونا چاہیے تھا، اڈوں میں، اسٹیشنوں میں، لاؤنج کے اندر، گلی کوچوں میں، بازاروں کو۔ مجھے امید ہے اگر کوئی ڈیفرنس آف اوپینین خلیل الرحمان قمر صاحب کی ذہن میں ہوگی۔ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے مختصراً بتا دیجئے، دیکھنا چاہیے علماء کی نظر میں اس وقت یہ ڈرامہ یا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بتا دیجئے مختصراً۔
मैं दो बहुत मुख्तसर सी बात ये कहना चाहता हूँ, इसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। जहाँ तक इसके मुस्बत पहलू हैं उनका आपने भी तस्करा किया, मोहतरम खलील साहब ने भी तस्करा किया, मैं भी उसका तस्करा कर रहा हूँ। काई कबीले का एक सरबरा, बकरियां चराने वाला, वो उठता है इस्लाम शरीयत दीन के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी देता है, इस कुर्बानी का तस्करा बार बार होना चाहिए। अलबत्ता इसका एक मनफी पहलू भी है, और वो मनफी पहलू ये है कि देखें, हमें रिकॉर्ड को और कुरान और सुन्नत के अबदी अहकाम को मस्ख नहीं करना है। अगर नामहरम औरत से इश्क मोहब्बत का मामला होगा, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्नत शरअन वो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से औरत की बेपर्दगी का मामला शरअन वो अलाउड नहीं है। फिर हम रमज़ान के अंदर देखें, हमारा मुल्क बांझ नहीं है, खलील उर रहमान कमर साहब की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। उलमा एक ज़माने में डिजिटल तस्वीर को हराम कहते थे, अब बाकायदा तहकीक करके डिजिटल कैमरे की तस्वीर को हराम नहीं कहा जाता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो कुरान और सुन्नत की हुदूद और लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को सामने रखते हुए अगर हमारा मुल्क बांझ नहीं, 1857 की जंग आज़ादी पर भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, इसी तरह तहरीक पाकिस्तान पे कर सकते हैं, तहरीक खत्म नबूवत पे कर सकते हैं, जो शरई हुदूद है। प्लस आखिर में एक जुमला, रमज़ान तौबा इस्तग़फ़ार तिलावत इबादत हुकूकुल इबाद की अदायगी, मोहताजों की गमखारी, सबर तक़वे का महीना, लोगों की मदद और नुसरत का महीना है। रमज़ान के अंदर खास तौर पर हमें बराह रास्त इबादत नमाज तिलावत की तरफ मुतवज्जो होना। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।